اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. صبح سالار بدیل بن تحیفہ نے فوج کو دیبل کی طرف کوچ کا حکم دیا. دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جنگ کے میدان میں بکھری ہوئی تھیں. انہیں اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا. ان لاشوں کو رات بھر لومڑیاں بھیڑیے وغیرہ کھاتے رہے تھے اور صبح گدھوں کے غول اتر رہے تھے. مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف زمین سے گرد کے بادل اٹھتے نظر آنے لگے. سالاروں اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی. یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی ہو سکتی تھی. سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا. گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی. جب زیادہ قریب آئی تو اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے. یہ راجہ داہر کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی. مورخوں کے مطابق اس فوج کی تعداد 4000 تھی. یہ گھڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے. آگے آگے 4 ہاتھی تھے. ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا جسیسا سوار تھا. اس فوج کی کمان جسیسا کے ہاتھ میں تھی. یہ فوج اروڑ سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دیبل سے اروڑ اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے. راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا. اس فوج کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دیبل کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی ہے. سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا. اب مسلمانوں کی تعداد 3000 سے کچھ کم ہو گئی تھی. پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زخمی ہو گئے تھے. دشمن کو یہ برتری حاصل تھی کہ تمام فوج گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھی اور اس کے پاس ہاتھی بھی تھے. یہ صرف 4000 ہی تھے لیکن بہت نقصان کر سکتے تھے. سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوؤں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا. ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا. مسلمانوں نے پہلوؤں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن داہر کا بیٹا جسیسا چابک دستی اور مہارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا. سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جانبازی سے لڑایا. یہ ایک خونریز معرکہ تھا. ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں. جسیسا ایک ہاتھی پر سوار تھا. دن کے پچھلے پہر لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی. سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ جسیسا کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے. سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جسیسا کے ہاتھی تک پہنچ گیا. سالار بدیل ہاتھی کی سونٹ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچیاں آتی تھیں. ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا. پیچھے سے کسی مسلمان کی برچی ہاتھی کو لگی. ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا. سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا تھا. ہاتھی کی چنگھاڑ پر اس کا گھوڑا بتک گیا. بتکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے گر پڑا. اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا اور سپاہیوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا. انہوں نے سالار کو گھیر لیا اور اسے اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی. اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے گا. چھوڑ دو اسے، راجہ داہر کے بیٹے جسیسا نے کہا. اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو. سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا. وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے جسیسا کی برچی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی. بدیل گرا اور شہید ہو گیا. یہ معرکہ شام تک لڑا گیا مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے کی وجہ سے اکھڑ چکے تھے. وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے. مسلمان کٹنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرا گہرا ہونے تک جو نکل سکے وہ نکل گئے. اندھیرے کی وجہ سے جسیسا نے ان کا تعاقب نہ کیا ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندوؤں کی غلامی میں گزرتی. حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر جھک گیا جیسے برچھی جو اس کے سالار بدیل بن تحیفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی ہو. اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو چکا تھا. آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا. بدیل بن تحیفہ ایسا بزدل تو نہ تھا.
حجاج نے غصے سے کہا، دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا؟ امیر عراق ان 3 عہدیداروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے ایک نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن تحیفہ کی شجاعت اور شہادت قبول فرمائی۔ وہ بزدل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے سالار کا حصار توڑ دیا تھا۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور اوپر آتی برچھیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ابن تحیفہ ڈرپوک نہیں تھا۔ کیا تو اس کے ساتھ تھا؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں امیر عراق، اس عہدیدار نے کہا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھا، اسے برچھی لگی تو میں اسے ذرا ہی پیچھے تھا۔ اور تو بھاگ آیا؟ حجاج نے غصے سے کہا، اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں، تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا۔ چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عہدیدار کا سر تن سے کاٹ دیا۔ یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا۔ حجاج نے کہا اور تلوار اپنے خادم کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا۔ اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے ہیں۔ امیر المؤمنین، حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اس جواب طلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملے کے لیے فوج بھیجی اور شکست کھائی ہے اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے، تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا۔ اب میں اس وقت امیر المؤمنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل ہوں گا۔ ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو قہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائف بھی رہتا تھا۔ اس دوران ایک سالار عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا۔ یا حجاج، سالار عامر نے کہا، اگر اب مجھے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا جائے تو پہلی 2 شکستوں کا انتقام بھی لوں گا، مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا اور سندھ آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا۔ حجاج نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا۔ حجاج بن یوسف کو سالار بدیل بن تحیفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شکست اور جارحانہ قیادت سے متاثر تھا۔ بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے مؤذن کو بلوایا۔ اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے۔ حجاج نے مؤذن سے کہا، اور تجھ پر ابر رحمت برسے۔ آج سے یوں کیا کر کہ ہر اذان کے بعد بدیل بن تحیفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شیراز میں مقیم تھا۔ کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم بھیجا تھا کہ رے کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، ان پر باقاعدہ حملہ کرو۔ ایسی سرکشی کو فوج سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاصد پہنچا۔ حجاج کا پیغام بالکل مختصر تھا۔ میرے بھائی کے بیٹے، پیغام میں لکھا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی۔ رے کی مہم کو ترک کر دو، شیراز میں ہی انتظام کر دو۔ میں فوج بھیج رہا ہوں، سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی ہدایات بعد میں دوں گا۔ سندھ میں ہماری دوبارہ ناکامی کی تفصیل قاصد سے سن لینا۔
حجاج کی تمام تر سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج تیار کرنے اور جنگی ساز و سامان اور رسد اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک جمعہ کے روز اس نے بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے۔ اے لوگوں، حجاج نے خطبے میں کہا، اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف رخ بدل دیتا ہے۔ وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے۔ ایسے وقت اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو، اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لائے ہوئے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمی سے کیا کرو۔ مصائب کو شکست دو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ذات باری کی نوازشوں کو یاد رکھو، ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا۔ میں اپنے سالار بدیل بن تحیفہ کی یاد کو دل سے مٹا نہیں سکتا۔ میرے کانوں میں اس کی پکار گونجتی رہتی ہے، حجاج انتقام، حجاج انتقام۔ میں ابن تحیفہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن تحیفہ کے خون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا۔ میرے قہر کا شعلہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا۔ اے لوگوں، عرب کی آبرو نہیں، اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے۔ سندھ کے ایک ہندو راجا نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکارا ہے۔ دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بہت دیر تک لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے گونجتے رہے اور گرجتے رہے۔ حجاج کا قاصد جب محمد بن قاسم کے پاس شیراز پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاصد کے ہاتھ سے لے لیا اور پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے پیغام ایک طرف رکھ دیا جسے پھینک دیا ہو۔ میرا چچا اتنا بوڑھا تو نہیں ہوا، محمد بن قاسم نے کہا۔ پھر اس کا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے؟ کیا سندھ پر حملے کے لیے کوئی اور سالار نہیں تھا؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ میں سرکش قبائل کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں؟ میں نہ گیا تو کیا ان کی سرکشی بڑھ نہ جائے گی؟ کیا ابھی تک سندھ کے راجا سے اپنے قیدی نہیں چھڑائے جا سکے؟ امیر شیراز، قاصد نے کہا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، 2 سالار سندھ کی سرزمین پر اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ سالار؟ جلدی بتا وہ کون تھے؟ محمد بن قاسم نے چونک کر پوچھا۔ پہلے سالار عبداللہ بن نبھان گئے اور شہید ہو گئی، قاصد نے کہا، اور ہمارے لشکر نے شکست کھائی۔ پھر بدیل بن تحیفہ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت ہماری شکست کا باعث بنی۔ سالار عامر بن عبداللہ نے اپنے چچا ابن یوسف امیر بصرہ کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے، لیکن امیر بصرہ نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قاصد کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ابن نبھان اور ابن تحیفہ شکست کھانے والے سالار تو نہیں تھے؟ محمد بن قاسم نے رک کر قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، قاصد نے کہا۔ دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے۔ قاصد کو سندھ پر دونوں حملوں کی جو تفصیلات معلوم تھیں وہ اس نے محمد بن قاسم کو سنائیں اور اسے بتایا کہ حجاج بن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے قاصد سے کہا، ہم پر سونا اور کھانا حرام ہو جانا چاہیے، ہم پر اپنی بیویاں حرام ہو جانی چاہیے۔ کچھ دیر آرام کر لے اور واپس چلا جا۔ میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا عہد پورا کرے گا، اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کراؤں گا، اور اگر اللہ مجھ پر راضی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہراؤں گا۔ قاصد کے جانے کے فوراً بعد محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلوایا اور انہیں بتایا کہ حجاج بن یوسف کا کیا حکم آیا ہے۔ امیر محترم، ایک سالار نے کہا، حجاج کا یہ کہنا کہ رے پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ سندھ پر حملے کے لیے صرف آپ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے اپنے محافظ دستے کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو
آپ کی غیر حاضری میں ہم رے کی مہم جاری رکھیں گے۔ اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بغاوت بن جائے گی۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ حجاج سندھ میں 2 دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گا، اور وہ بخشے گا بھی نہیں۔ آپ سب اسے جانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اس کے باوجود ہم باغیوں کے خلاف اس جنگی کارروائی کو ملتوی نہیں کریں گے۔ ایک سالار نے کہا، حجاج کے اوپر اللہ بھی ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، ہمیں حجاج کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ ان دونوں سالاروں کی باتیں دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ اس نے مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھ کر سالاروں کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ حجاج بن یوسف کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ اس پر تو دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ حجاج بن یوسف جو کسی کی غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا، اور کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو۔ تاریخوں سے یہی سامنے آتا ہے کہ حجاج ذرا سے بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا اور انتہائی سخت سزا دیتا تھا۔ اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بہایا تھا جتنا اس نے اپنی قوم کا بہا دیا تھا۔ وہ حجاج کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ ایک ہندو راجا بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے؟ اس صورتحال میں پتہ چلا کہ حجاج غلطی کرنے والوں کے لیے ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ دشمن کے لیے وہ آسمانی بجلی تھا۔ بصرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سرگرم رہنے لگی تھیں۔ حجاج بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو احکام دیتا تھا اس کی فوری تعمیل چاہتا تھا۔ شامی دستوں میں سے اس نے 6000 پیادہ اور سوار خود جا کر منتخب کیے تھے اور انہیں بصرہ میں جمع کر لیا تھا۔ یہ دستے دن رات تیغ زنی کی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ سپاہی تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن حجاج کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا ہے تو اسے درے مارے جائیں۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ سپاہیوں کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو انہیں اٹھا کر کہتا تھا کہ اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو، اور یہ سوچ لو کہ سندھ میں ایک ہندو راجے نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال رکھا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اور آج میں تیسری بار کہہ رہا ہوں۔ ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا کہ عرب کی ایک عورت نے جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے، اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ کیا میں اکیلا ان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ میں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤں؟ نہیں، میں انہیں نہیں بھولوں گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ ہم جائیں گے۔ دستوں کی صفوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہم جائیں گے۔ یہ ایک گرج تھی۔ حجاج ان دستوں کو ایسے ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا تھا۔ اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر کی جنگی مشقوں کے تھکے ہوئے سپاہیوں کے چہروں پر تازگی آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے گھوڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیغ زنی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلوں کا اہتمام کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری آبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بصرہ میں آ گئے ہوں۔ حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کرا دیا تھا کہ بصرہ میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، ہتھیاروں کی لڑائی، بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، اور جو آدمی یہ مقابلے جیتیں گے یا ان مقابلوں میں اچھے جنگجو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے اور انہیں باہر لڑائی پر بھیجا جائے گا جہاں وہ بے انداز مال غنیمت کے حقدار ہوں گے۔ اس دور میں قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، مال غنیمت کی کوشش بھی موجود تھی۔ یہ فوجی قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز ان کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے تھے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ حجاج نے یہ اہتمام بھی کیا تھا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجا نے عرب کے بہت سے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے۔
حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار ہو گیا جو حجاج بیدار کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا، اور اس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اس نے سالار بدیل بن طہیفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں کہے تھے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ہر سال دمشق میں جنگی کھیلوں کے مقابلے کرایا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسا میلہ ہوتا تھا جس میں دور دور سے لوگ مقابلوں میں شریک ہونے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حجاج بصرہ میں جب اسی قسم کے مقابلے کرا رہا تھا تو یہ وہی دن تھے جب دمشق میں خلیفہ نے مقابلے کروانے تھے۔ ہر سال انہی دنوں دور دراز کے علاقوں کے لوگ دمشق کو روانہ ہو جایا کرتے تھے، اور دمشق کی چہل پہل میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ لیکن اب دمشق کے جو باشندے تھے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ مقابلوں کا 5واں یا 6واں دن تھا۔ مقابلوں والے میدان کے ارد گرد تماشائیوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے یہ انسانی سروں کا سمندر ہو۔ 4 گھوڑ سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بغیر ہتھیار کے لڑائی تھی جس میں اپنے حریف کو گھوڑے سے صرف گرانا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں بھی لیا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ 4 سوار اس مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تماشائیوں کا شور و غل زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف ان گھوڑوں کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا۔ حجاج کے عقب سے ایک گھوڑا اس طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں سے نکلا ہو۔ اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ حجاج مقابلے میں اس قدر مہو تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا بصرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا؟ حجاج کو للکار سنائی دی۔ اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار اس کے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج نہ حیران ہوا اور نہ اس نے پریشانی کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے۔ خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا۔ حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا ہوا کچھ دیر لے گیا۔ پھر وہ دونوں تماشائیوں میں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر رکے۔ معلوم ہوتا ہے ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسند خلافت سے گرانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا، تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بصرہ میں تم یہ اہتمام کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ انہی دنوں دمشق میں یہی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا، آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے، اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے۔ میں سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مخبروں نے جو آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، نہ کرتے تو اس وقت آپ بصرہ میں نہ ہوتے۔ اور تم نے مجھے رسمی طور پر بھی اطلاع نہ دی کہ ہماری فوج دوسری بار سندھ سے پسپا ہو چکی ہے۔ خلیفہ ولید نے کہا، اور اب تم تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا یہ شرمساری ہے جس نے تمہیں مجھ تک آنے سے روکے رکھا ہے؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں اگر شرمسار ہوں تو صرف اللہ کے سامنے۔ آپ اس دنیا میں اس وقت آئے تھے جب میں جوان ہو چکا تھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نظر خلافت کی مسند تک محدود ہے، میری نظر اسلام اور عرب کی آبرو کو دیکھ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حملے سے پہلے آپ سے باقاعدہ اجازت لوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ سندھ کی لڑائی میں جو خرچ آئے گا میں اس سے دگنا بیت المال میں جمع کراؤں گا، اور اب سندھ کی سرزمین آپ کے حضور پیش کروں گا۔ حجاج ابن عبد الملک حجاج نے اسے کچھ کہنے نہیں دیا اور بولا، اگر میں نے اپنے قیدیوں کو رہا نہ کروایا تو کل ہمارا یہی دشمن یہاں آ کر ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر ہم نے یہ 2 شکستیں ہضم کر لیں تو پھر آپ خلافت کی مسند پر نہیں دشمن کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب حجاج بن یوسف کے تیور دیکھے اور اس کی باتیں سنی تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ دراصل خلافت اسلامیہ اس دور میں داخل ہو چکی تھی جب قومی غیرت سمٹ سکڑ کر ایوان خلافت تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خلیفہ سندھ پر حملے کے حق میں نہیں تھا، آرام اور اطمینان سے حکومت کرنا چاہتا تھا۔ یہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کا نام سن کر اچھے اچھے جابر مسلمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن دشمن پر تو عذاب الہی بن کر نازل ہوتا تھا۔ شامی فوج میں سے جو دستے حجاج نے سندھ پر حملے کے لیے منتخب کیے تھے ان کی نفری 6000 تھی، جن میں اکثریت گھڑ سواروں کی تھی۔ یہ سب جوان آدمی تھے، ایک بھی ادھیڑ عمر سپاہی نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو فوج حجاج نے جنگی کھیلوں کے مقابلوں میں سے تیار کی تھی اس کی نفری کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی، غالباً وہ بھی 6 یا 7000 تھی۔ یہ رضاکار فوج تھی۔ حجاج نے اس فوج کی ہر ایک ضرورت اس طرح پوری کی جیسے کہ سپاہی نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد تھے۔ مثلاً سوئی دھاگا تک ہر ایک سپاہی کو دیا گیا تھا۔ فوج کی خوراک کا انتظام، یہاں تک کہ عرب کے لوگ کھانے کے ساتھ سرکہ وغیرہ استعمال کرتے تھے، بلکہ سرکے کو اپنی مرغوب غذا سمجھتے تھے۔ اتنا زیادہ سرکہ فوج کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ حجاج نے یہ انتظام کیا کہ روئی کے بے شمار گھٹے سرکے میں ڈبو دیے گئے۔ جب روئی نے مکمل طور پر سرکے کو چوس لیا تو یہ گھٹے خشک ہونے کے لیے رکھ دیے گئے۔ اس نے سالاروں اور کمانڈروں کو بتایا کہ ہر کھانے کے ساتھ ضرورت کے تحت روئی نکال کر پانی میں ڈبو دی جائے اور اسے نچوڑ لیا جائے۔ فوجیوں کے ذاتی اخراجات کے لیے حجاج نے 30,000 دینار الگ ساتھ دیے اور حکم دیا کہ ہر سپاہی کی ضرورت فراخ دلی سے پوری کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجاج نے فوج کی ضروریات کا خیال حد سے زیادہ رکھا تھا۔ سرکے والی روئی کے گھٹے اور سامان خرد و نوش بحری جہازوں پر لادا گیا۔ چونکہ فوج میں پیدل دستے بھی تھے اس لیے ان کی سواری کے لیے 6000 تیز رفتار اونٹنیاں ساتھ بھیجی گئیں۔ کئی ہزار اونٹ الگ تھے جن پر ضرورت کا سامان لادا گیا تھا۔ بحری جہازوں سے جو سامان بھیجا جا رہا تھا اس میں منجنیقیں بھی تھیں۔ ان میں ایک منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 آدمی کھینچتے تھے تو اس سے پتھر دور جاتا تھا۔ یہ منجنیق اتنا وزنی پتھر پھینکتی تھی جسے کئی آدمی دھکیل دھکیل کر منجنیق تک لاتے تھے۔ اس منجنیق سے پھینکا ہوا پتھر قلعے کی دیوار میں بھی شگاف کر دیتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔ جب یہ فوج بصرہ سے شیراز کو روانہ ہوئی تو بصرہ کے تمام لوگ اور گرد و نواح کے لوگ بھی راستے کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حجاج نے فوج میں اور لوگوں میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ لوگوں کے نعروں اور دعاؤں میں مجاہدین کا لشکر بصرہ سے روانہ ہوا۔ حجاج بن یوسف بہت دور تک لشکر کے ساتھ گیا، آخر ایک بلند جگہ رک گیا۔ لشکر کے آخری سپاہی کے گزر جانے تک حجاج کا ہاتھ ہوا میں ہلتا رہا۔ لوگ لشکر کو جاتے دیکھتے رہے، پھر یہ لشکر اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گیا اور لوگ بہت دیر اس گرد کو آسمان کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بوڑھوں اور بچوں کی دعائیں ان کے ساتھ گئیں۔ اس لشکر کا سالار جہم بن زہر جعفی تھا۔ محمد بن قاسم بڑی بیتابی سے اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس کی بیتابیوں کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہوتا اور بصرہ سے آنے والے راستے پر دور تک چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کے انتظار میں وہ بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ افق سے گرد اٹھ رہی ہے۔ اطلاع دینے والے نے کہا، خدا کی قسم یہ آندھی نہیں، گھوڑا تیار کرو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ایڑ لگا دی۔ اس کا محافظ دستہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے بہت دور جا کر لشکر کا استقبال کیا۔ اب محمد بن قاسم اس لشکر کا سالار تھا۔ سالار جہم بن زہر جعفی اس لشکر کے ساتھ ہی رہا، لیکن اسے محمد بن قاسم کے ماتحت رہنا تھا۔ حجاج نے سندھ تک اپنی فوج کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ مکران تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں جن میں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹنیاں رکھی گئی تھیں۔ یہ آنے جانے والے قاصدوں کے لیے تھیں تاکہ وہ انتہائی تیز رفتار پر جائیں اور ہر چوکی سے
گھوڑا یا اونٹنی تبدیل کرے۔ مورخوں کے اندازے کے مطابق بصرہ سے دیبل تک پیغام 1 ہفتے سے کم دنوں میں پہنچ جاتا تھا، جبکہ عام مسافروں کے لیے یہ مسافت کم از کم 1.5 مہینے کی تھی۔ سالار جہم بن زہر جعفی کی زبانی حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات بھیجی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ ابن قاسم حجاج کی ہدایت کے بغیر حملہ نہ کرے۔ دیبل تک سندھ کے علاقے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں تحقیق کر کے محمد بن قاسم نے دیبل تک پہنچا دیا تھا، لیکن دیبل سے دور حجاج کی ہدایت کا انتظار کرنا تھا۔ جس روز یہ لشکر شیراز پہنچا تو اس سے اگلے ہی دن محمد بن قاسم نے الصبح مکران کی طرف کوچ کر دیا۔ مکران کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اس کا امیر محمد بن ہارون تھا۔ اسے پہلے اطلاع دی جا چکی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب لشکر مکران پہنچا تو امیر محمد بن ہارون نے اپنے محافظ دستے کے ساتھ راستے میں کھڑا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ زین پر رکھے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر توقع ہوگی کہ امیر مکران گھوڑا دوڑاتا اس تک پہنچے گا، لیکن اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا۔ محمد بن قاسم کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور محمد بن ہارون تک پہنچا۔ جب ہاتھ ملایا تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محمد بن ہارون کا ہاتھ تپ رہا تھا، اسے بڑا تیز بخار تھا، اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے لشکر کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون صحت یاب نہیں ہو سکا تھا، وہ بیماری کی حالت میں ہی محمد بن قاسم کا ساتھ دیتا رہا۔ ادھر محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر مکران پہنچا، ادھر بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر آ گئیں۔ اس قدر سامان تھا جسے اتارنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ متعدد جہازوں سے اس خیال سے سامان نہ اتارا گیا کہ ان جہازوں کو دیبل تک لے جانا تھا۔ سامان کی چھانٹی اور تقسیم میں بہت دنوں کا کام تھا۔ اتنے زیادہ جہازوں، کشتیوں، ہزارہا اونٹوں اور گھوڑوں اور اتنی زیادہ فوج کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ توقع ختم ہو چکی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچ لیں گے۔ وہ 500-600 باغی عرب جنہیں راجہ داہر نے مکران میں آباد کر دیا تھا کہیں دور نہیں تھے، وہ مکران کے ہی ایک علاقے میں موجود تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ راجہ داہر بے خبر رہے گا۔ وہ اپنی راجدھانی اروڑ میں تھا اور اسے یہ خطرہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا کہ عرب سے مسلمان آئیں گے اور وہ اب زیادہ جنگی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ چوکنا تھا اور اس نے دیبل میں مقیم اپنی فوج کو چوکس رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں اجنبی تھا، اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا۔ ریگزار ہونے کی وجہ سے کچھ اپنائیت سی نظر آتی تھی۔ عرب کے گھوڑے اور اونٹ ریتیلی زمین کے عادی تھے، لیکن اس علاقے سے واقفیت ضروری تھی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم مکران کے امیر محمد بن ہارون کے پاس بیٹھا سندھ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ امیر مکران اسے اہم مقامات اور فاصلے بتا رہا تھا۔ ابن ہارون، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسی عمر میں کئی دشمن دیکھ لیے ہیں اور میں نے لڑائیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی غداروں سے پالا نہیں پڑا۔ اس علاقے میں 1-2 نہیں سینکڑوں غدار موجود ہیں۔ کیا تم ان عربوں کی بات کر رہے ہو جنہیں راجہ داہر نے پناہ میں رکھا ہوا ہے؟ امیر مکران محمد بن ہارون نے پوچھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ سب جنگجو ہیں، یہ راجہ داہر کا ہی ساتھ دیں گے، اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی دونوں لڑائیوں میں سے ہمیں کہیں سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ ان میں سے کوئی عرب داہر کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوا ہو۔ محمد بن ہارون نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بھی کوئی ایسی خبر نہیں دی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ داہر نے الافی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا، آپ کی عمر اور تجربے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ اس سے پہلے عرب سے اتنی فوج نہیں آئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ امیر عراق و شام حجاج بن یوسف نے سالار عبداللہ بن ابھان اور سالار بدیل بن طہیفہ کو اتنی تھوڑی فوج کیوں دی تھی؟ اب اتنی زیادہ فوج کو دیکھ کر راجہ داہر ادھر ادھر سے مدد حاصل کرے گا۔ مدد کے سلسلے میں وہ ان عربوں کو ضرور پکارے گا اور انہیں کسی نہ کسی طرح رضامند کر لے گا، وہ اس کی مدد کو آئیں گے۔
کیا ہم الافیوں کو راجہ داہر سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ امیر مکران نے کہا، وہ راجہ داہر کی ایک لڑائی لڑ چکے ہیں۔ ایک بڑا طاقتور راجہ داہر کا دشمن تھا جس نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر ہمارے یہ عرب بھائی اس کی مدد کو نہ پہنچے تو ہمیں بحری مسافروں کو لوٹنے اور قید کرنے کے لیے راجہ داہر موجود نہ ہوگا۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد حارث الافی کو یہاں بلا لیا جائے؟ کیا اسے بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید وہ نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا۔ میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا۔ میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرأت والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو سکتے ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے گا۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں گے جو نہ ہماری ہوگی نہ اس کی۔ امیر مکران نے ایک آدمی کو بلوایا۔ ابن حرثمہ، محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ بنو اسامہ کے سردار حارث الافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے امیر مکران؟ اسے کہنا محمد بن ہارون تم سے ملنا چاہتا ہے، امیر مکران نے کہا۔ کیا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے؟ ابن حرثمہ نے پوچھا۔ اور اگر اسے پہلے سے معلوم ہوا کہ عرب سے فوج آئی ہے اور اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے تو میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج نہیں آئی، محمد بن ہارون نے کہا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آئی ہے تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہ خود سمجھ لے گا، وہ دانشمند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن حرثمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ الافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ محمد بن قاسم کو مکران میں آئے ہوئے 8 روز گزر چکے تھے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتارا جا چکا تھا اور دیبل پر حملے کی صورت میں جس سامان کی ضرورت تھی وہ مطلوبہ جہازوں پر لادا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے حرب و ضرب کے اسلامی اصولوں کے مطابق جاسوس ان علاقوں میں بھیج دیے تھے جہاں پیش قدمی اور حملے کرنے تھے۔ فوج حملے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مکران کے اس علاقے میں جہاں عرب کی فوج اتری تھی بہت ہی گہما گہمی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے راتوں کو بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ راجہ داہر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک شتر سوار کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ اسے فوراً بلا لیا گیا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا اور دستور کے مطابق فرش پر 2 زانو ہوا، راجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھک کر دوہرا ہو گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ پانی، ایک گھنٹ پانی۔ خبر لانے والے کے منہ سے پوری طرح آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اس کا منہ پیاس سے کھل گیا تھا۔ مہاراج کی جے ہو، اس آدمی نے پانی پی کر کہا۔ وہ فوج نہیں، انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا دریا ہے۔ وہ عرب سے آیا ہے اور مکران میں آ رکا ہے۔ سمندری جہازوں سے جو سامان اترا ہے اس کا کوئی حساب اور شمار نہیں۔ فوج کی جو تعداد ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ سمندر پر جہاز اور کشتیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہ آدمی ایک سرحدی چوکی سے آیا تھا۔ اس کی چوکی سندھ اور مکران کی سرحد پر تھی۔ اسے کسی مسافر نے بتایا تھا کہ مکران میں عربوں کی فوج اتر رہی ہے۔ وہ خود بھیس بدل کر اور اونٹ پر سوار ہو کر وہاں گیا اور اپنی آنکھوں دیکھا۔ وہ حیرت زدہ ہی نہیں، خوف زدہ بھی تھا۔ اسے وہاں پتہ چلا تھا کہ خشکی سے بھی فوج آئی ہے اور سمندر سے بھی۔ وہ الٹے پاؤں چلا اور اپنی چوکی پر صرف یہ اطلاع دی کہ وہ اروڑ جا رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو دوڑا دیا۔ راستے میں اس نے 2 اونٹ بدلے اور کم سے کم وقت میں اروڑ پہنچا۔ اس نے راجہ داہر کو جو رپورٹ دی تھی اس میں مبالغہ بھی تھا۔ راجہ داہر نے دربار برخاست کیا اور اپنی فوجی اور دیگر مشیروں کو بلوایا، جن میں اس کا دانشمند وزیر بدہمن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ داہر نے انہیں بتایا کہ عرب ایک بار پھر حملے کے لیے آئے ہیں۔ اسے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ اس نے انہیں بتائیں۔ ہمارے ہاتھوں 2 سالار مروا کر اور 2 شکستیں کھا کر ان عربوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوا ہے۔
راجہ داہر نے اپنے مشیروں وغیرہ سے کہا، اس لیے اب یہ زیادہ فوج اور زیادہ سامان ساتھ لائے ہیں۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں موت بار بار یہاں لے آتی ہے۔ اب ایک بڑی فوج کو بازی پر لگانے آئے ہیں، ہم یہ بازی بھی جیت لیں گے، تم سب کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس کے فوجی مشیروں اور سرداروں نے جو مشورے دیے ان میں ٹھوس مشورے کم تھے اور ایسی ویسی ڈھینگیں زیادہ تھیں جیسے داہر نے ماری تھیں۔ انہیں ایک احساس تو یہ تھا کہ لڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اپنے راجہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی ہاں میں ہاں بھی ملانی ہے۔ اس کا صرف ایک وزیر بدہیمن تھا جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب سب باری باری بول چکے تو بدہیمن نے کہا، میدان جنگ میں تلوار چلا کرتی ہے، تکبر نہیں۔ بدہیمن نے کہا، مہاراج، جہاں تیر اڑا کرتے ہیں وہاں تکبر کی اڑان ختم ہو جاتی ہے۔ ہرقل نے بھی مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا۔ یزگرد نے بھی کہا تھا کہ عرب کے مسلمان اس کے گھوڑے تلے کچلے جائیں گے۔ یہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی دو طاقتوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ ہاں، راجہ داہر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے ہندوستان کے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ قادسیہ۔ وزیر بدہیمن نے کہا، یہ مسلمان انہی کی اولاد ہیں، یہ ہماری فوج کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ زیادہ فوج لائے ہیں تو اس فوج کا کماندار بھی زیادہ تجربے کار ہوگا۔ ہو سکتا ہے حجاج بن یوسف خود کماندار ہو جسے وہ سالار کہتے ہیں۔ کیا مہاراج نے ان عربی مسلمانوں سے سنا نہیں کہ حجاج کتنا جابر آدمی ہے؟ اس کے متعلق ان عربوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ خلیفہ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ اپنا قانون اور حکم چلاتا ہے۔ اگر وہی سپہ سالار ہوا تو کیا ہوگا؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ میں اپنی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ اور یہ بھی سوچ لیں مہاراج، بدہیمن نے کہا، لڑائیاں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی تیر اور تلوار سے ہی نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی میں فتح طاقتور کی ہی نہیں ہوتی، اور کمزور کی قسمت میں ہارنا ہی نہیں لکھا ہوتا۔ کمزور چاہے تو طاقتور کو اپنے پاؤں میں بٹھا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ راجہ داہر نے کچھ حیران سا ہو کر پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، اگر ہمارا وزیر یہ چاہتا ہے کہ ہم میدان میں نہ اتریں اور کوئی فریب کاری کر کے دشمن کو شکست دے دے تو ہمارا خون ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑیں گے اور تلوار کے جوہر دکھائیں گے۔ ہم نے جنہیں 2 بار گھٹنوں بٹھایا ہے، تیسری بار بھی انہیں بٹھا دیں گے۔ لیکن اب بات کچھ اور ہے مہاراج، بدہیمن نے کہا، اگر حجاج اس لشکر کا سپہ سالار ہے تو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاراج اپنے محل میں بیٹھے رہیں، لڑنا تو ہے ہی، فوجیں آمنے سامنے ضرور آئیں گی، لیکن دشمن کو کمزور کر کے سامنے لایا جائے تو اس کی گردن جلدی کٹ جائے گی۔ مہاراج پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک کمزوری ایسی ہوتی ہے جو طاقتور کو کمزور اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جس طرح راجہ راج سنگھاسن سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس طرح بادشاہ اپنے تاج میں دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ہیرا جوڑنا چاہتا ہے، اسی طرح ہر مرد دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت کو اپنی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ بات ذرا صاف کرو، راجہ داہر نے کہا، اور بات وہ کرو جو عمل میں آ سکتی ہے۔ عورت ایک نشہ ہے، داہر کے دانشمند وزیر بدہیمن نے کہا۔ دولت اس نشے کو اور تیز کرتی ہے، اور جب حکومت مل جاتی ہے تو نشہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ نشہ انسان کی عقل اور غیرت کو سلا دیتا ہے۔ 500-600 عربی مسلمان ایک مدت سے ہمارے ساتھ ہیں، میں نے انہیں بڑی غور سے دیکھا ہے، ان کی فطرت کی گہرائی میں جا کر جان چاہی، اور ان سے ان کے حاکموں کے متعلق معلوم ہوا ہے جو عرب کے حکمران ہیں۔ میں نے ان میں یہ کمزوری دیکھی ہے، تلوار سے پہلے انہیں عورت سے مارو، انہیں دولت سے اندھا کرو۔ کیا تم حجاج اور اس کے لشکر کی بات کر رہے ہو؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ نہیں، بدہیمن نے جواب دیا، میں ان عربوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ نے اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ مہاراج پچھلی لڑائی میں دیکھ چکے ہیں کہ ان عربوں نے عربوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے جس قبیلے کے قبضے میں خلافت ہے۔ یہ لوگ بنو اسامہ کے ہیں اور خلیفہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس دشمنی کے باوجود انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلیفہ کے قبیلے کی اور حجاج کی دشمنی کو ہوا دے کر بھڑکایا جائے اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اب مجھے وہ طریقے بتاؤ جن سے میں ان باغی عربوں کے خون کو گرما دوں۔ داہر نے کہا، مہاراج کی جے ہو۔ بدہمن نے کہا، یہ کام میرا ہے، مہاراج اپنی فوج کو تیار کریں۔ بدہمن نے کچھ دیر سوچ کر کہا، لڑائی کے داؤ پیچ مہاراج خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں بھی قلعے سے باہر فوج نکال کر نہ لڑا جائے۔ مسلمان دیبل پر آئیں گے۔ مہاراج کی راجدھانی کی اتنی قیمت نہیں جتنی دیبل کی ہے، کیونکہ دیبل بندرگاہ ہے۔ مکران سے دیبل کے راستے میں 2 قلعے پڑتے ہیں۔ مسلمان انہیں سر کریں گے اور وہ سر کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ مہاراج کو پہنچے گا۔ وہ اس طرح کہ وہاں مسلمانوں کی طاقت صرف ہوگی اور انہیں بہت دن محاصرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس رسد اور خوراک کا جو ذخیرہ ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ اس طرح دیبل تک پہنچتے ان کی آدھی طاقت ضائع ہو چکی ہوگی۔ وہ دیبل کو محاصرے میں لیں گے تو بھی مہاراج اپنی راجدھانی میں رہیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جب یہاں تک پہنچیں گے تو وہ تھکن سے چور ہوں گے۔ اس وقت ہم باہر سے ان عربوں سے حملہ کرائیں گے جو مکران میں آباد ہیں۔ راجہ داہر کے وزیر بدہمن کے مشوروں میں اتنا وزن تھا کہ داہر اور اس کے سالار اسی وقت مسلمانوں کا حملہ روکنے کا پلان بنانے لگے۔ اس میں انہوں نے زیادہ زور ان زمین دوز اور تخریبی طریقوں پر صرف کیا جو بدہمن کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بدہمن زمین کے نیچے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران راجہ داہر نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ عقل مند قسم کے آدمی مکران بھیجے جو عربوں کی فوج کی صحیح نفری معلوم کرے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عرب کا سپہ سالار کون ہے۔ امیر مکران محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم کو توقع نہیں تھی کہ حارث علافی ان سے ملنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن یہ ایک معجزے سے کم نہ تھا کہ علافی نے نہ صرف یہ کہ مقررہ وقت اور جگہ پر آنے کا وعدہ کیا، بلکہ جو آدمی ملاقات کا پیغام لے کر گیا تھا اسے علافی نے عزت و احترام سے رخصت کیا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم چند ایک محافظوں کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ مشورہ محمد بن ہارون کا تھا کہ محافظوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا تھا کہ علافیوں کے ساتھ دشمنی اس قسم کی ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن قاسم اکیلا جانا چاہتا تھا۔ وہ جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو وہاں حارث علافی اکیلا کھڑا تھا۔ وہ نخلستان کی قسم کی جگہ تھی۔ محمد بن ہارون اس جگہ سے واقف تھا۔ وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے محمد بن ہارون نے محافظوں کو بتا دیا تھا کہ جب اس جگہ پہنچیں تو وہ اس جگہ کے ارد گرد پھیل جائیں اور چوکس رہیں کہ کوئی اور ان کے گھیرے کے اندر نہ آئے۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی ٹھنڈی اور شفاف ہوا کرتی ہے۔ علافی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم گھوڑوں سے اترے اور اس تک پہنچے۔ علافی نے دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، محمد بن ہارون نے حارث علافی سے کہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، علافی نے کہا، اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھ کر بولا، میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ قاسم کے بیٹے تم ہی ہو، حجاج کے بھتیجے؟ ہاں میں ہی ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، اور میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں جو یہاں آئی ہے۔ کیا 2 سالار مروا کر حجاج نے جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے؟ علافی نے کہا، کیا اسی عمر میں تم اتنی تجربے کار ہو گئے ہو کہ جو جنگ منجے ہوئے سالار ہار گئے ہیں وہ تم جیت لو گے؟ تم میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تم حجاج کے بھتیجے ہو؟ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، یہ ضرور کہوں گا کہ حجاج نے مجھے سپہ سالار اس لیے بنایا ہے کہ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ کیا ہم وہ بات نہ کریں جس کے لیے میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی؟ بات وہی ہو جائے تو اچھا ہے، علافی نے کہا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنے سارے محافظوں کو ساتھ لے آئے ہو۔ اعتبار تو مجھے تم پر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تمہارا باغی ہوں، مجھے اپنی گرفتاری سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میں اکیلا آ گیا ہوں، میرے ساتھیوں نے مجھے روکا تھا۔
خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ آپ کو امیر مکران نے نہیں، میں نے بلوایا ہے، اور میں نے آپ کو عرب کی آبرو اور اسلام کی عظمت کے نام پر بلایا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا تھا، گزارش کی ہے کہ ملاقات کا موقع دو۔ جس قانون کے آپ باغی ہیں میں آپ کو اس قانون کی دھونس نہیں دے رہا، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو۔ حارث علافی نے کہا، اور تم نہیں جانتے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کرانے آئے ہو انہیں آزاد کرانے کے لیے 3 باغی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ وہ قید خانے میں داخل ہو گئے تھے لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ میں اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور انتظار کرتا رہا۔ میں نے قیدیوں کو اپنے پاس چھپانا، پھر انہیں عرب تک پہنچانا تھا۔ وہ جو قیدیوں تک پہنچ گیا تھا اس کا نام بلال بن عثمان تھا۔ حارث علافی نے اس کوشش کی تفصیل سنائی جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ میں انہی قیدیوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا کہ علافیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا، یا تم حجاج کے مشورے پر عمل کر رہے ہو؟ اس نے محمد بن ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، یا پھر یہ سوچ امیر مکران کی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دوست، محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے۔ میں شیراز سے آ رہا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سالاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باغی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس اور مکروہ حقیقت آ جائے گی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں ہمارے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم، علافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو۔ میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں کدورت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں ثقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفوی بن لام الحمامی مکران آیا ہوا تھا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صفوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے میں میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کرا دیا تھا۔ ابن قاسم، تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صفوی ہم میں سے تھا، علافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفوی کے قتل کا انتقام لیا تھا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرنے والے تمہارے ہی 2 بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ پھر ابن قاسم، علافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان علافی کو قید میں ڈال دیا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا تھا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے۔ مت بتاؤ مجھے ابن قاسم، حارث علافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کی دشمن کو دوست بنا لوں۔ مایوس نہ ہو، علافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور نااہل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں، ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ مورخ بلازر لکھا ہے کہ حارث علافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث علافی سے بہت متاثر ہوا۔ علافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ طاہر کا ساتھ نہیں دے گا،
اور وہ درپردہ راجہ داہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقے اختیار کرے گا، نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا حملہ کہاں ہوگا۔ یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سالاروں کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو داہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ الافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں کی تھوڑی تعداد نے حملہ کیا تھا اور بڑی عجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے داہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ صحیح نہیں کیا تھا۔ اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے اہتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔ اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو داہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ حارث الافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500-600 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ الافی نے یہ وعدہ تو کر دیا تھا کہ وہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تذبذب میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ الافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا۔ اس سامان میں منجنیقیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ بڑی منجنیق تھی جس کا نام عروس تھا۔ آخر منجنیقیں بھی آ گئیں۔ انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ یہ 712 عیسوی تھا۔ امیر مکران محمد بن ہارون بیمار تھا۔ جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس تک جا پہنچا۔ اب آپ آرام کریں۔ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، اور میرے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کس لباس میں آیا ہوں؟ محمد بن ہارون نے کہا، کیا میرے سر پر خود نہیں دیکھ رہے؟ کیا میری کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی؟ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا۔ محمد بن ہارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے امیر مکران کو ساتھ لے لیا۔ محمد بن قاسم کا اصل ہدف دیبل تھا، لیکن راستے میں قنسپور نام کا ایک شہر آتا تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ اس کا نام بجنور ہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور وسعت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ داہر نے اس میں خاصی زیادہ فوج رکھی ہوگی، اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری سمجھا گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے بھی یہی اطلاع دی تھی۔